الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلہ وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا اس نشست میں جو موضوع ہے وہ یہ غسل کے وقت پانی کی کیا مقدار ہونی چاہیے، یعنی غسل کے لیے پانی کا کیا مقدار استعمال کرنا چاہیے، ہمیں کتنے مقدار پانی سے غسل ہو سکتا ہے۔ غسل چاہے وہ واجب غسل ہو یا مستحب اور جائز غسل ہو۔ واجب غسل، اس کی مثال جنابت اگر کسی کو لاحق ہو تو اس پر غسل واجب ہے۔ مستحب غسل، عیدین کے لیے اگر کوئی عید کی نماز کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہے تو غسل کرنا اس کے لیے کیا ہے؟ مستحب ہے۔ جائز غسل، اگر کسی کو بہت ہی زیادہ گرمی لگ چکی ہے، مثال کے طور پر اپنے بدن کو پانی کے ذریعے ٹھنڈا کرنا چاہتا ہے تو یہ کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہے؟ جائز عمل ہوگا۔ غسل چاہے کسی بھی قسم کا غسل ہو اور کسی بھی وجہ سے غسل کیا جائے تو کتنا مقدار پانی استعمال کرنا چاہیے، کیا مقدار پانی ہمارے لیے کیا ہے؟ کافی ہوگا۔ اس مسئلے کو جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے، کیونکہ اسراف سے اپنے آپ کو بچا سکیں ہم اور اعتدال میانہ روی کی راہ پر کیا ہے؟ چل سکیں۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے مروی ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی جاتی ہے، اور اسی حدیث کی روشنی میں آج کی اس نشست میں کیا ہے؟ گفتگو اور بات ہوگی۔ عن ابی جعفر محمد بن علی بن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم انه كان هو وابوه عند جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعنده قومه فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع، فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخيرا منك، رواه البخاری ومسلم۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ اس حدیث کو روایت کرنے والے جلیل القدر تابعی حضرت ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم، یعنی حضرت علی ابن ابی طالب کے نسل سے ہیں، اور ابو جعفر سے معروف ہیں، ان کو الباقر بھی کہا جاتا ہے، اور بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، اور ان کا شمار جلیل القدر تابعین میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت ابو جعفر محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہم کہ میں اپنے باپ کے ساتھ تھا، اور ان کے باپ حضرت علی ابن الحسین، علی ابن الحسین مطلب حضرت حسین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت حسین کے بیٹے علی، یہ ان کے باپ ہیں۔ گویا کہ ابو جعفر یہ حضرت حسین
ابن علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے پوتے ہیں۔ تو فرماتے ہیں حضرت ابو جعفر محمد ابن علی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اپنے باپ یعنی علی ابن الحسین کے ساتھ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کے پاس تھا۔ یعنی ابو جعفر جو حضرت حسین ابن علی ابن ابی طالب کے پوتے، یہ اپنے باپ حضرت علی کے ساتھ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما جو کہ صحابی ہیں، ان کے پاس موجود تھے۔ اور حضرت جابر ابن عبداللہ کے پاس اور بھی کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے آپ سے غسل کے بارے میں سوال کیا، یعنی سوال کرنے والے حضرت ابو جعفر کے والد، جیسے کہ بعض روایت میں آیا کہ ان کے والد نے حضرت جابر ابن عبداللہ سے سوال کیا، اور سوال یہ تھا غسل کے بارے میں سوال کیا کہ غسل تو ہم کرتے ہیں، لیکن غسل کے لیے کتنا پانی ہمارے لیے کافی ہے کہ اس سے زیادہ ہم پانی استعمال نہ کریں، اتنے ہی پانی میں ہمیں غسل کر لینا چاہیے۔ یہ سوال ہوا حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے۔ تو حضرت جابر نے جواب میں کہا یکفی کا صاع، تیرے لیے 1 صاع پانی کافی ہے، یعنی 1 صاع پانی سے تم غسل کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ اس آدمی نے کہا، یعنی سوال کرنے والے نے کہا ما یکفینی، میرے لیے 1 صاع پانی کافی نہیں ہے۔ حضرت جابر نے جواب میں کہا کان یکفی من ہوا اوفی منک شعرا وخیرا منک، یاد رکھ کہ تجھ سے زیادہ جو گھنے بال والا تھا اس کے لیے 1 صاع پانی غسل کے لیے کیا ہے کافی تھا، اور وہ تم سے زیادہ بہتر انسان تھا، تم سے زیادہ گھنے بال والا اور مقام و مرتبے میں تم سے زیادہ خیر اور فضیلت والا تھا۔ ایسے انسان کے لیے 1 صاع پانی غسل کے لیے کیا ہے کافی تھا، اور تم کہتے ہو کہ میرے لیے 1 صاع پانی کافی نہیں۔ تو جب حضرت جابر نے کہا کہ تم سے زیادہ جس کے سر کا بال گھنا تھا اور تم سے زیادہ خیر و فضیلت والا تھا، اس کے لیے 1 صاع پانی کافی ہے، یہ شخص کون ہے؟ جیسے کہ اس کی وضاحت اہل علم کہتے ہیں کہ اس سے مراد حضرت جابر ابن عبداللہ کے اس جملے سے مراد پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے سر کا بال تمہارے بال سے زیادہ گھنا بال تھا اور تم سے زیادہ خیر اور فضیلت مقام و مرتبہ ان کا بلند تھا، ان کے لیے یہ کافی تھا، تو تمہارے لیے 1 صاع پانی غسل کے لیے کیوں کافی نہیں ہو سکتا؟ اگر غور کیا جائے حضرات اس حدیث پر، تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے غسل کے لیے جو پانی کافی بتایا کہ اتنا پانی کافی ہے، وہ 1 صاع پانی ہے، یعنی 1 صاع پانی سے ایک انسان کا غسل ہو جانا چاہیے، چاہے یہ غسل واجب ہو یا غیر واجب غسل ہو، مستحب یا جائز غسل ہو، 1 صاع پانی کافی ہے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 صاع پانی سے غسل کیا کرتے تھے۔ رہی بات حضرت جابر ابن عبداللہ نے جو کہا کہ 1 صاع پانی کافی ہے، یہ صاع کیا ہے؟ صاع اس زمانے کا ایک وزن یا ناپ تھا، جیسے کہ آج کلو گرام ہے یا صرف گرام ہوتا ہے، لیٹر ہے،
اسی طرح اس زمانے میں کیا ہے، صاع ایک ناپ یا ایک وزن ہوتا تھا، تو پانی ایک صاع کی مقدار غسل کے لیے کافی ہے۔ آج کے اس زمانے میں یہ ایک صاع پانی کی کیا مقدار ہے؟ 2.25-3 لیٹر تقریباً۔ یعنی اہل علم نے اس کا جو اندازہ لگایا تو اسی نتیجے پر پہنچے کہ لگ بھگ 2.25 سے 3 لیٹر پانی یہ ایک صاع پانی کے برابر ہوتا ہے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ نے جو کہا کہ ایک صاع پانی غسل کے لیے کافی ہے، مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 3 لیٹر پانی غسل کے لیے کیا ہے، کافی ہے تمہارے لیے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع پانی کا استعمال کیا کرتے تھے غسل کے لیے۔ لیکن اتنا ضرور ہے حضرات کہ یہ ایک صاع پانی سے آگے بڑھنا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناجائز ہوگا، حرام ہوگا، کیونکہ ادھر جو ایک صاع پانی کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما نے بتایا، کہنے کا مقصد یہ ہے جابر بن عبداللہ کہ اس مقدار پانی ہو کہ اس میں اسراف فضول خرچی نہ پائی جائے، اتنا پانی ہو کہ جس سے تمہارا غسل ہو جائے، اس کے آگے اسراف فضول خرچی سے کیا ہے، اپنے آپ کو کیا ہے، بچا سکو۔ کیونکہ بعض روایات میں ایک صاع سے زیادہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، ایک صاع پانی سے زیادہ میں کیا ہے، غسل کیا ہے، یعنی 3 لیٹر پانی سے زیادہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے۔ اور یہ لگ بھگ اگر لگایا جائے حساب تو 3 صاع کے برابر، 3 صاع کے برابر، جیسے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے نہایا کرتے تھے، اور وہ جو ہوا کرتا تھا پانی کی جو مقدار ہے وہ لگ بھگ کیا ہے، 3 صاع کے برابر کیا ہے، پانی ہوا کرتا تھا۔ تو ادھر جب حضرت جابر بن عبداللہ نے ایک صاع پانی کا ذکر کیا تو دوسری روایات اس کے برعکس مختلف پائی جاتی ہیں، جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک صاع پانی سے زیادہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غسل کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو اسی لیے اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ ایک صاع یہ ایک درمیانی مقدار، حضرت جابر بن عبداللہ نے کہا کہ ہاں اتنے مقدار سے غسل ہو جانا چاہیے، کوئی اس سے تھوڑا زیادہ اگر بڑھنا چاہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اسراف فضول خرچی نہ پائی جائے، کیونکہ ایک انسان کا جو جسم ہے وہ دوسرے انسان کے جسم سے مختلف ہے، چھوٹا جسم والا ہے، پتلا دبلا ہے، دوسرا بڑے جسم والا ہے، اور موٹاپا اس میں پایا جاتا ہے، لمبائی ہے اس کی، ظاہر سی بات ہے یہ جو لمبا شخص اور بدن میں موٹا ہے، اس کے بدن کے لیے جو پانی ضرورت ہوگی غسل کے لیے یا وضو کے لیے، بنسبت چھوٹے قد اور پتلے دبلے انسان کی وہ کیا ہے، زیادہ پائی جائے گی مقدار پانی کی۔ تو انسان کے حالات کا بھی ادھر کیا ہے، اعتبار ہونا چاہیے کہ کون کس حالت کا ہے اور کون کس مرتبے پر ہے، اس کا بدن کس طرح ہے۔ تو اس تمام باتوں کا اعتبار کرتے ہوئے پانی اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنے سے غسل ہو جائے، فضول خرچی اور اسراف سے کیا بچا لیا جائے۔ اور اسی طرح بس اوقات اس میں وقت کا بھی دخل ہوتا ہے، یعنی جیسے کہ سردی کا مہینہ ہے یا انسان کے اپنے بدن میں خشکی ہے مثال کے طور پر، اور جسے کہتے ہیں کہ موسم ایسا بن چکا ہے کہ بدن میں خشکی ہے، اب خشک بدن کو تر کرنے میں پانی کا استعمال بنسبت عام جسموں کی کیا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو حالات کا ادھر کیا ہے، اعتبار کیا جائے کہ کب کتنے پانی کی ضرورت ہے، اتنا ہی کیا ہے استعمال کیا جائے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب حضرت جابر بن عبداللہ نے ایک صاع کا بارے میں بتایا تو یقین ہے اس بات پر ہمیں ہونا چاہیے کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صاع کے مقدار کے برابر جو پانی ہوا کرتا تھا، اتنے سے کیا ہے آپ غسل آپ کا ہو جایا کرتا تھا، اور آج بھی اگر کوئی چاہے تو اتنے پانی سے کیا ہے غسل کر سکتا ہے،
کیونکہ یہ کوئی مشکل عمل ایسا نہیں کہ جو کہ ناممکنات میں سے ہے۔ اللہ کے رسول نے ایسا کیا ہے، جابر ابن عبداللہ نے کیا ہے، یہی تعلیم دی ہے۔ تو یہ ایک مقدار جو جابر ابن عبداللہ نے بتایا، جس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ غسل کے موقع پر پانی کو لے کر فضول خرچی اور بیجا ضائع اسے نہ کیا جائے، اسراف نہ پایا جائے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اسراف کو ناپسند کرتا ہے اور اسراف کرنے سے ہمیں روکا گیا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، تم کھاؤ پیو ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی لا يحب المسرفین، اسراف کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اور یہ صرف غسل تک نہیں حضرات، بلکہ وضو کی حالت میں بھی پانی اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنا ضرورت ہے، بیجا اسے کیا ہے زیادہ استعمال کرنا، اسراف کرنا، وضو میں بھی اس سے اجتناب کرنا ہے۔ جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے مسند احمد، سنن ابن ماجہ وغیرہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا حضرت سعد کے سامنے سے، تو دیکھا کہ حضرت سعد پانی لے کر وضو کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا اے سعد ما هذا السرف، یہ کیا تم اسراف کر رہے ہو؟ حضرت سعد نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا وضو میں بھی اسراف ہے؟ آپ نے کہا کہ جی ہاں، وضو میں بھی اسراف ہوتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، کیوں نہ تم بہتی دریا کے سامنے وضو کرتے ہو؟ اگر بہتی دریا سمندر کنارے بھی تم وضو کر رہے ہو، ادھر بھی کیا ہے پانی اتنا ہی استعمال کیا جائے جتنا ضرورت ہے اور جتنے سے وضو ہو جائے، اور دریا کنارے رہتے ہوئے بھی پانی میں اسراف نہ ہو۔ تو وضو میں بھی کیا ہے اس کا اعتبار ہونا چاہیے، جس طرح غسل میں بھی ہے۔ یقیناً کیا ہے اعتدال کی راہ اختیار کرنا عبادات میں، طہارت میں، اس کی بھی کیا ہے رہنمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا ہے ملتی ہے۔ المہم حضرات، یہ ایک حدیث رہی جس کی وضاحت ہوئی۔ موضوع جو ہمارا رہا وہ یہ کہ غسل کے لیے کتنا مقدار پانی ہمارے لیے کیا ہے کافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی رحمین تو ہم سبوں کو اسراف، فضول خرچی سے بچنے کی توفیق دے، اور طہارت کا معاملہ ہو یا دوسرے تمام معاملات میں اعتدال اور میانہ روی کی راہ ہمیں کیا ہے اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ، اگلی ملاقات میں ایک نیا موضوع، ایک نئی حدیث آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔